الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اہلا وسہلا مرحبا بکم۔ میں آپ کو اسماء اللہ الحسنی کی تفسیر کے متعلق یہ تیسرے حلقے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے ناموں کا علم حاصل کریں اور ان کے ذریعے سے اپنے خالق و مالک کی پہچان اور معرفت حاصل کریں۔ اس حلقے میں آپ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی کے 4 عظیم ناموں کی تشریح اور تفسیر رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا نام السید، دوسرا نام الوتر، تیسرا نام الصمد اور چوتھا نام الحق۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں السید کے متعلق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عظیم نام ہے السید۔ السید اس کا معنی کیا ہے؟ سید کا لفظ یہ سیادت سے ماخوذ ہے، سیادت، قیادت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سردار ہے۔ سید کا معنی ہوا سیادت والا، سرداری والا، قیادت والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری کائنات کا سردار ہے۔ اس کے اندر 2 معنی داخل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری کائنات کا سردار ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہیں 2 چیزیں، 2 باتیں۔ پہلی بات یہ عقیدہ رکھنا کہ لہو کمال السعدۃ والشرف، اللہ تعالیٰ کے پاس جو سرداری ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو شرف حاصل ہے وہ کامل ہے، وہ اپنی سرداری میں کامل ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تخلیق فرمایا، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہمارا مولا اور آقا ہے۔ اس معنی میں وہ ہمارا سردار ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق فراہم کر رہا ہے اور ہمارے جملہ امور کی تدبیر کر رہا ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ ہمارا مالک ہے۔ اس معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سرداری وہ کامل ہے۔ اور یہ پہلی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سید ہونے کی۔ اور دوسری بات یا دوسرا معنی کہہ لیں وہ اس میں یہ ہے کہ السید من الیہ الخلق مفتقرون، سید وہ ذات ہے کہ جس کی طرف تمام مخلوق محتاج ہو۔ دیکھیں تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہے، اپنے رزق میں، اپنی حیات میں، ہر چیز میں، ایک ایک لمحے میں، ہم ایک ایک سانس میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اسی طرح سردار وہ ہوتا ہے کہ جس کی بات کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں۔ اگر تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو کیا کہتے ہیں جی سردار فیصلہ کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معنی میں بھی سردار ہے کہ وہ اس کا جو فیصلہ ہے، اس کی جو بات ہے، اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور اسی کی بات سے انسان کو ہدایت ملتی ہے اور سردار کی بات بھی مانی جاتی ہے۔ ایسا کون سا سردار ہوگا کہ جس کی بات نہ مانی جائے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب سے بڑا سردار ہے، السید ہے، تو اس کی بات بھی مانی جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ السید یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ السید الذی لہ کمال السعدۃ والشرف، سید وہ ذات ہے جس کی سرداری اور جس کا شرف کامل ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، مولا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ سید وہ ذات ہے کہ من الیہ الخلق مفتقرون ولقولہ یرجعون فیہتدون وبامرہ یعملون، جس کی طرف تمام مخلوق محتاج ہے، اس کے قول کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو ہی ہدایت ملتی ہے اور اس کے احکامات پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سید ہونے کا معنی ہے۔ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے السید، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سنن نبی داؤد کی وہ حدیث ہے
جو عبداللہ بن الشخیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السید اللہ، السید اللہ، سید اللہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دوسرا نام جو اس حلقے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے الوتر۔ اس کو آپ واو کے نیچے زیر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور واو کے اوپر زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، الوتر بھی پڑھ سکتے ہیں اور الوتر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس نام کا معنی کیا ہے؟ پہلے اس کا معنی سمجھ لیں۔ وتر کا معنی ہوتا ہے وہ ذات جو ایک ہو اور یکتا ہو، الواحد المتفرد، وہ ذات جو ایک ہو اور یکتا ہو، اس ذات کو کیا کہا جاتا ہے؟ الوتر۔ یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ الذی لیس لہ الثانی، جس کا کوئی دوسرا نہ ہو، جو ایک ہی ہو، اس کے مثل اس جیسا کوئی اور ہو ہی نہ، اس ذات کو کہا جاتا ہے الوتر۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے بارے میں وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، اللہ تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے۔ وتر کی جو نماز ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یا وتر کا جو عدد ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وتر کا عدد بہت محبوب تھا۔ آپ اپنے کام، اپنے معمولات میں طاق عدد کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں اس طرح بھی ہے، آپ نے فرمایا اوتروا یا اہل القرآن، اے اہل قرآن، اے قرآن والوں، علماء، تم وتر کی نماز کا اہتمام کیا کرو، فإن اللہ وتر يحب الوتر، اللہ تعالی وتر ہے، ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، یحب الوتر، وہ بھی وتر کی عادت کو اور وتر کی نماز کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کا جو نظام ہے وتر کے عادات پر بنایا ہے۔ دیکھیں 7 زمینیں بنائیں، 7 آسمان بنائے۔ عرفہ کا دن آپ دیکھیں 9 تاریخ کو ہے، یوم عرفہ، افضل ترین دن۔ اسی طریقے سے جو دن کی نمازیں ہیں ان کا اختتام بھی وتر پر ہوتا ہے۔ جیسے مغرب کی نماز ہے دن کی آخری نماز، تو اس کی 3 رکعتیں رکھی، اور رات کی نماز کے آخر میں وتر کی نماز رکھ دی، تو سب کو طاق کر دیا۔ اسی طریقے سے فرض کی تو 5 نمازیں فرض کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وتر کی عادت سے محبت ہے، اس لیے صلاۃ الوتر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب ہے، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اہل علم کا بھی یہ طریقہ رہا ہے، جیسے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اگر کھجور بھی کھاتے تھے تو طاق عدد میں کھاتے تھے، اگر کوئی ان کے پاس مہمان آتا اس کو قہوہ دیتے تو 3 کپ بھی ضرور دے دیتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وتر کا عادت پسند ہے، ہم وتر کر لیتے ہیں۔ تیسرا نام جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اس حلقے میں وہ ہے الصمد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عظیم نام وہ ہے الصمد، جیسا کہ سورۃ الاخلاص میں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے۔ الصمد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ الصمد کے 4 معنی اہل علم بیان کرتے ہیں، اور یہ چاروں معنی انتہائی اہم ہیں، ان کو سیکھ لیں۔ پہلا معنی الصمد کا وہ ہے کہ السید المطاع، السید المطاع، وہ سردار جس کی اطاعت کی جائے، جس کی سرداری کامل ہو، اس کو کہا جاتا ہے الصمد۔ تو یہ اسی معنی میں جس معنی میں السید ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً ایسا سردار ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے، زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی مطیع و فرما بردار ہے اور اس کی اطاعت کرتی ہے۔ 2 مخلوق ایسی ہیں، انسان اور جن، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اختیار دیا ہے بطور امتحان، اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شرعی احکامات کے آگے۔ جو اللہ تعالیٰ کے کائنات کے نظام میں جاری احکامات ہیں جن کو کونی احکامات کہا جاتا ہے،
ان میں تو کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر نہیں سکتی، اضطرارن، مجبورن، مقہورن مخلوق اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کر رہی ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کامل سعادت ہے۔ اور اسی طریقے سے الصمد کا دوسرا معنی ہے من یصمد الناس الیہ فی حوائجہم، کہ جس کی طرف لوگ رخ کرتے ہیں اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الصمد ہے، یعنی وہ ذات ہے کہ جس کی طرف تمام مخلوقات رخ کرتی ہیں، اپنے فقر کا اظہار کرتی ہیں اس کے سامنے کہ وہ ان کی حاجات کو پورا کرے، کیونکہ مخلوق اس پر اعتماد کرتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتماد کرتی ہیں، اس پر توکل کرتی ہیں، اس کا قصد اور ارادہ کرتی ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حاجات کو پورا کرے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو بھی اس کے اپنے سامنے رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف محتاج ہو۔ اور الصمد کا تیسرا معنی وہ ہے الذی لا جوف لہ، وہ ذات کہ جس کا پیٹ نہیں ہے، لا جوف لہ جس کا پیٹ نہیں ہے۔ کیا معنی؟ اس کے اندر ایسی محتاجگی سے پاک ہے، اس کے پاس کوئی محتاجگی نہیں ہے۔ دیکھیں ہمیں پیٹ لگا ہے تو ہمیں رزق چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں پینے کے لیے کچھ چاہیے، ہمیں بھوک لگتی ہے، اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محتاجگی ہے ہمارے اندر۔ تو لا جوف لہ، الصمد وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، جو نہ کھاتی ہے اور نہ پیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ الصمد ہے، تو الصمد کا چوتھا معنی یہ ہے الباقی بعد فناء خلقہ، وہ ذات جو اپنی مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہنے والی ہے۔ الباقی بعد فناء خلقہ، جو اپنے مخلوقات کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہنے والی ہے۔ تو یہ الصمد کے چار معنی ہیں۔ وہ کامل سردار ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے، مخلوقات اس کی طرف فقر کا اظہار کرتی ہیں، اس کی طرف اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے رجوع کرتی ہیں، اسی پر اعتماد کرتی ہیں، اور جس کا پیٹ نہیں ہے وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور اسی طریقے سے جو اپنے مخلوقات کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والا ہے۔ یہ معنی ہے الصمد کا۔ چوتھا نام جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، وہ ہے الحق۔ الحق وہ ذات جو حق ہے، حق کا معنی ہے ثابت، وہ ذات جو ثابت ہے۔ اور اس کی دلیل، اس نام کی دلیل وہ سورۃ الحج کی وہ معروف آیت ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ حق ہے۔ تو اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے اس کا معنی یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق ہونے کا کہ تین معنی ہم اس کے بیان کریں گے۔ نمبر ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود متحقق ہے، المتحقق وجودہ، وہ ذات کہ جس کا وجود متحقق ہے۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ جس کے وجود میں کوئی شک نہیں، جس کا وجود برحق ہے اس کے وجود میں کوئی شک نہیں، اس کی ذات برحق ہے، اس کے ذات کے موجود ہونے میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیم فطرت بنایا ہے اور جن کو خالص عقل دی ہے، وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود میں ذرہ برابر شک نہیں کرتے۔ یہ معنی ہے الحق کا۔ دوسرا معنی وہ یہ ہے کہ وہ ذو الحق ہے، حق والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب تمام تر چیزیں وہ حق ہے، اس کے تمام اقوال حق ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قول ہے، جو اس کی شریعت ہے، جو ہمارے پاس موجود ہے کلام اللہ کی صورت میں، اس میں جو خبریں ہیں وہ سچائی پر مبنی ہیں۔ یہ معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق ہے۔ اسی طرح اس میں جو احکامات ہیں وہ عدل اور انصاف پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں بھی انصاف ہے، اور اسی طریقے سے اس کا جو جزا کے متعلق حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فیصلے فرمائے گا، وہ بھی عدل اور انصاف پر مبنی ہوں گے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے جو خبریں ہیں وہ بھی سچی ہیں، اور جو اس کے احکامات ہیں چاہے وہ تشریعی ہوں یا جزائی ہوں، یعنی شریعت ہو یا آخرت میں اس کے فیصلے ہوں، وہ سارے برحق ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے افعال حق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو عطا کرتا ہے تو اس کا عطا کرنا حق ہے، جس سے روک لیتا ہے تو اس کا روکنا حق ہے، جس کو عزت دیتا ہے اس کو عزت کا ملنا حق ہے، جس کو ذلیل کرتا ہے اس کو ذلیل کرنا حق ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام تر افعال وہ سارے حق ہیں، اس کی طرف سے آنے والی تقدیر وہ حق ہے۔ اسی طریقے سے اس کا کلام وہ حق ہے، جیسے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور کامل ہے تیرے رب کا کلام سچائی میں اور عدالت میں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات برحق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے وہ برحق ہے، جہنم جو بنائی ہے وہ برحق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے برحق ہیں، اس کی وعیدیں برحق ہیں۔ تو یہ معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برحق ہونے کا۔ یہ دوسرا معنی ہے کہ اس کی طرف جو بھی قول فعل جو بھی چیز منسوب ہے وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ برحق ہے، حق ہے۔ اور تیسرا معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق ہونے کا وہ یہ ہے کہ اس کی عبادت برحق ہے، عبادتہ ہی الحق، اس کی عبادت حق ہے۔ کیا معنی اس کی عبادت برحق ہے؟ اس کے دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، اس کی جو عبادت ہے وہ نافع ہے۔ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی اس کا نفع ملے گا اور آخرت میں بھی نفع ملے گا۔ یہ معنی ہے کہ اس کی عبادت برحق ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہ بیکار اور عبث نہیں ہے، یہ حق ہیں، یعنی نافع ہیں، ان کا ہمیں دنیا و آخرت میں فائدہ اور ثمرہ ملتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت برحق ہے، حق ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت مقبول ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو کوئی رکاوٹ وہ خود نہ کھڑی کر لے، ریا لے آئے اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے، یا کبر و غرور اور عجب میں مبتلا ہو جائے، یا اور چیزیں جو عبادت کو ضائع کرتی ہیں وہ چیزیں کر لے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ کوئی رکاوٹ وہ خود نہ کھڑی کر لے، رکاوٹ کھڑی کر لے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنی عبادت کو قبول فرماتا ہے، اس کی عبادت حق ہے یعنی مقبول ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الحق ہونے کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برحق ذات ہے، اس کا وجود برحق ہے، وہ اس کی طرف منسوب ہر بات برحق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت برحق ہے۔ یہ اس حلقے میں ہم نے، یہ تیسرا حلقہ تھا، اس میں ہم نے 4 اسماء اللہ الحسنہ کی وضاحت کی ہے، السید، الصمد، الوتر، اور اسی طریقے سے الحق۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔